ویسے ایک تو انشاءاللہ اگلے کسی سیشن میں آپ سے بڑی تفصیلی بات سنی اس موضوع کے اوپر ہے، لیکن میں بہت زیادہ میں بلیم نہ تو میں وکیلوں کو کروں گا نہ ججز کروں گا، جتنا پریشر آف ورک ہے حسن ججوں کے اوپر. بھائی میں تو سلام کرتا ہوں ہائی کورٹ کے ججز کو کہ صبح 8 بجے جا کے بیٹھتے تھے سیٹوں پہ، جو میں نے دیکھا تھا حال میں گئے تو ایک ادھر فائلوں پر ڈھیر لگا ہوا ہے، ایک ادھر فائلوں پر ڈھیر لگا ہوا ہے. اچھا جو کچا پیشی وغیرہ ہوتی ہے اس میں وہ فائلیں بھی روٹیٹ ہوتی رہتی ہیں کہ آج اس کے پاس لگی ہے تو کل اس کے پاس لگی ہیں. اس میں ساری فائلوں کو پڑھنا اور 1 بجے تک سارا کسی نتیجے پہنچنا، یہ کیا ہیومنلی پاسبل ہے؟ اصل میں ہیومنلی پاسبل اتنے کیسز کو سننا اور ان پہ فیصلہ کرنا تو ناممکن ہے جی. اور وہ ایک آریشر کاوس جی نے ایک مضمون بھی لکھا تھا کہ 1 منٹ کا انصاف، اور اگر آپ کیلکولیٹ کریں ججز کا پیریڈ کے 1 دن میں کتنے کیسز انہوں نے سنے تو وہ 1 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتا. بات نکلے گی بہت دور تک جائے گی، بات تو صحیح آپ کی ہے. تو یہ ججز بیچارے وہ ایوریجنگ ہوتی ہے ایڈجسٹ کرنے سے. ججز خود بھی بہت پریشان ہوتے ہیں کہ اتنا بیک لاگ ہے، اتنے کیسز ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ اصل میں وکلا حضرات کہیں پر کوپریٹ نہیں کرتے. جی جی. مثلاً یہ کہ میرے خیال ہے امریکہ وغیرہ میں یا دوسرے ممالک میں وکیل پہلے ہی کہہ دیتا ہے کہ بھئی یہ میرا کیس ہے ٹوٹل جی، اور میں 15 منٹ یا 20 منٹ آپ کے لوں گا. اور دوسرا وکیل بھی اسی طریقے سے اس کے پاس پتا ہوتا ہے کہ میرا مخالف وکیل جو ہے وہ کیا آرگو کرے گا. جی. اس کے پاس پورا کیس لا دیا ہوا ہوتا ہے، پورے فیکٹس دیے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے اپنے کیس کے فیور میں وہ آرگو کرتے ہیں اور وہ 15-20 منٹ میں وہ کیس پورا ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں ایک مطلب موجود تو ہے نظام میں کہ آپ اپنے آرگومنٹس ان ایڈوانس ریٹن فارم میں دے دیں یا کیس لا ان ایڈوانس آپ ان کو بتا دیں جس کو، لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہے. اس کی ایک وجہ ہے. دیکھیں وکیل کا مسئلہ جج صاحب بھی ہے، اور وکیل کا مسئلہ وہ مدعی کے پیچھے بینچ پہ بیٹھا ہوا ہے، اور وکیل صاحب کو معاملہ 15 منٹ وکیل کو فارغ کر دیا، یہ کہہ کہ مجھے 8 لاکھ روپے کس بات کے لیے 15 منٹ بول کے فارغ کر دیا. میں آپ کو اس میں ایک لطیفہ سناؤں کہ میں یہاں سول جج تھا تو ایک کیس آرگو ہو رہا تھا. ایک وکیل صاحب تھے، نام میں نہیں لینا چاہوں گا، طریق رحمت کرے، وہ پھر جج بھی ہو گئے تھے ہائی کورٹ کے. تو وہ کیس آرگو کر رہے تھے. میرے بڑے بھائی جو ہے اتفاق سے وہ کورٹ میں مجھ سے ملنا تھا انہوں نے، میں چونکہ کورٹ میں بیٹھا ہوا تھا لہٰذا وہ بھی کورٹ میں بیٹھ گئے کہ یہ فارغ ہوں گے، چیمبر میں جائیں گے تو ملاقات ہوگی. تو وکیل جو ہے بڑا دھواں دھار تقریر کر رہا تھا اور تقریباً 1-1.5 گھنٹے تک وہ تقریر بھی کر رہا تھا، پیچھے بھی دیکھتا تھا اپنے کلائنٹ کی طرف، اور بس ایسا لگتا تھا کہ جیسے شاید کسی فلم کا سین چل رہا ہے، اداکار محمد علی چل رہا ہے، اور ایک پیر کرسی پہ بھی رکھ لیتا تھا اور پھر وہ ہاتھ بھی اشارے سے ایکشن فل ایکشن. لیکن میں اس کو پورا موقع دے رہا تھا کہ جس طریقے سے بھی کیس آرگو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. خیر دوسرے وکیل نے جو ہے وہ 5-7 منٹ میں اپنا کیس بیان کر دیا. اس کے بعد وہ ججمنٹ کی تاریخ ہو گئی. چیمبر میں جب آیا میرے بھائی نے پوچھا کہ بھئی یہ وکیل جو صاحب جو اپنے اتنا آرگو کر رہے تھے زوردار طریقے سے اور ہاتھوں کے اشارے سے بھی اور پیر بھی کرسی کے اوپر رکھ رہے تھے اور پیچھے بار بار کلائنٹ کی طرف بھی دیکھ رہے تھے اور پورے ایکسپریشنز کے ساتھ وہ آرگو کر رہے تھے، ان کا کیس تو بہت محفوظ ہوگا. تو میں نے کہا یقین جانے اس نے ایک بات بھی ریلیونٹ نہیں کی. وہ پرفارمنس دے رہا تھا، وہ صرف اپنے کلائنٹ کے اوپر ایک زور دے رہا تھا. پتہ نہیں اس کو پتا تھا کہ میرا کیس کچھ نہیں ہے، لیکن وکیل نے فیس لی ہوئی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ بھائی دیکھو میرے آرگومنٹ سے تم نے سنے بھی دیکھے بھی. اب وہ جج ہی بے عقل ہے تو کیا کروں گا، سمجھ نہیں کیا. تو یہ ہوتا ہے، یہ تو جی ہاں. تو بہرحال جی ہاں، تو ججز جو ہے وہ پریشان رہتے ہیں کیس کے لوڈ سے، اس لیے کہ کوئی ایک دن میں 50-60 کیس لگنا تو معمول ہے. اور اگر وہ مسلینیس ڈے ہے ہائی کورٹ میں، اور ہائی کورٹ میں نہیں ڈسٹرکٹ کورٹ میں بھی، اسی سپریم کورٹ میں بھی، کہ مطلب ججز حضرات خوش ہوتے ہیں کوئی وکیل اگر ایڈجسٹمنٹ مانگ لے، کیونکہ ان کو پتا ہے نیچے کے کیسز بہت ہیں، اگر اس میں سے 1-2 کیس ہی چل جائیں تو ہمارا سارا دن پورا ہو جائے گا. شاید آپ سے میں نے ذکر کیا کہ میرے بہت اچھے دوست ہیں، منصور صاحب ان کا نام ہے، لاہور میں بڑے اچھے ٹاپ کلاس سے گئے. تو ایک دفعہ وہ آئے تھے کراچی کیس لڑنے کے لیے، فلی پریپیئرڈ ہو گئے تھے،
اور اتفاق سے ایڈجسٹ ہو گیا تو میرے پاس ملنے آئے تو مجھے بتا رہے تھے کہ ہماری وکیلوں کی پتہ نہیں سائیکی کیسی ہے کہ میں نے ایک ہفتہ اس کیس کے لیے فل پریپیئر کرتا تھا، بالکل تیار تھا، لیکن جب جج صاحب نے کہا ایڈجسٹ تو بہت سائے آف ریلیف ملا. تو یہ تو کچھ وکیلوں کا بھی ہوتا ہے، وہ ہمیں پتا ہے کہ یہ فیصلہ میرے خلاف ہوگا، اچھا ہے ایک تاریخ اور ہو گئی. ویسے وہ کمیٹڈ تھے کہ ان کا خیال تھا کہ ان کا فیصلہ، لیکن وہ نفسیات ہوتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے ابھی تو ٹائم ملا اس سے پھر. اصل میں لیکن ویسے آپ کی بات سے جو بات کیا جا رہی ہے جو میں لوگوں سے بتانا چاہوں گا کہ بھائی آپ لوگ سن لیں، ہائی کورٹ میں جج کے پاس ایک کیس کو سننے کے لیے 1 منٹ ہوتا ہے. بالکل. تو آپ کو انصاف جو ملے گا آپ سن سکتے ہیں. ایڈجنٹ جو آپ لوگ کہتے ہیں نا تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ادر وائز جج صاحب کو صرف 1 منٹ ملتا ہے، تو اگر 4 انصاف فراہم کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ کچھ کیسوں کو تاریخ دیتا ہے، کچھ کیسوں میں بالکل. تو میرے شاید ہمارے اس وقت جو ہماری جوڈیشری میں تعداد جو ہے وہ تقریباً 3000 ججز ہیں نا ہمارے پاس پورے آل اوور پاکستان. جو میرے پاس جو لاسٹ ڈاٹا میں نے دیکھا تھا اراؤنڈ 3000 کیس ہے اور 19 لاکھ. تو 3000 کیس ہمارے ججز ہیں، 3000 ججز ہیں اور 19 لاکھ کیسز پینڈنگ ہیں. تو اللہ خود کر لے. بالکل. میں جوڈیشل اکیڈمی میں جاتا ہوں اور ججز کو کلاس لیتا ہوں ایز اے وزٹنگ فیکلٹی. تو میں کچھ دن پہلے ایک سپریم کورٹ کی خبر آئی تھی جی کہ کیس کا 50 سال کے بعد کیس کا فیصلہ. جی 2 کیس ہوئے تھے، ایک 72 سال کے بعد اور ایک 68 سال کے بعد. ثاقب نثار صاحب زمانے جی نہیں میں اس سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں. اور یہ بھی اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ وہ مدعی جس کے فیور میں 50 سال کے بعد کیس ہوا وہ سپریم کورٹ کے باہر بیٹھا بھیک مانگ رہا تھا. اور تو وہ اس کیس کی خبر کو میں نے ایک سلائیڈ پہ چینج کر کے اور میں کیس مینجمنٹ پڑھا رہا تھا اور اس کو سلائیڈ پہ میں نے لگایا کہ یہ جو انگریزی میں مقولہ ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، تو اس سے زیادہ کیا صادق بات آتی ہے کہ یہ کیس شخص کہ جو 50 سال پہلے اپنا ایک کھاتے پیتے گھر کا تھا اور وہ انصاف کے لیے آیا تھا اور 50 سال کے بعد اسے انصاف تو ملا لیکن وہ فقیر ہو گیا. ویسے اگر وہ فاسٹ فاسٹ پڑھی تو آپ شیئر کیجیے، میں انشاءاللہ جو یہ ویڈیو لگائیں گے بھی تو اس میں اس کو سلائیڈ کو دکھانا چاہوں گا. آپ لوگ پڑھی ہوگی تو اب پتہ نہیں میں دیکھ لیجیے ورنہ اس کو ایڈٹ نکال دوں. جی تو وہ مطلب اب جیسے ابھی آپ نے خبر پڑھی کہ 68 سال کے بعد اور 72 سال کے بعد. ایک میرے پاس خیرپور میں جب سول جج تھا تو ایک کیس تھا اور اس کی فائل کا میرا خیال ہے حجم اور اس فائل کا وزن وہ ایک قابل دید تھا. میرا خیال ہے کوئی 5 کلو سے کم کی فائل نہیں تھی، مطلب نقوش آدمی نمبر. اور وہ جو ہے اور وہ کیس ابھی شروع ہی نہیں ہوا تھا اور اس کیس کو میرا خیال ہے 30-25-30 سال ہو گئے تھے. اچھا ہوا کیا اس میں وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے قانون کی بھی منہ شگافیاں ہیں نا کہ زمین کا کیس تھا. زمین میں ظاہر جتنے لیگل ایئرز ہوتے ہیں ان کو سب کو پارٹی بنایا جاتا ہے اور ماشاءاللہ ہمارے ہاں جو لیگل ایئرز ہوتے ہیں ان کی تعداد بھی ایک کی 12 15 تو ہوتی ہے. اور ان میں سے کچھ وہ جو کینیڈا چلے گئے کچھ لندن چلے گئے وہ تو الگ ہے. میں بات بتا رہا ہوں جو سندھ میں بیچارے جو معمولی زمیندار تو نہیں کہوں گا کاشتکار ٹائپ لوگ چھوٹے چھوٹے زمین کے ٹکڑے ہوتے ہیں اس کے اوپر لڑے ہوتے ہیں. تو ہر ایک اب وہ ظاہر ہے جس ایج میں تھے وہ پارٹی وہ ہر 4 مہینے بعد 6 مہینے بعد ایک مر جاتا تھا اور پھر اس کے بعد وہ 15-20 لوگوں پر نیا نوٹس جاتا تھا. پھر وہ امینڈڈ پلین فائل ہوتی تھی. اس دوران ایک دوسرا آدمی مر جاتا تھا. تو اسی میں پورا کئی سال سروس اسٹیج کے اوپر لگ گیا اور پھر انٹیریئر میں سروس کرانا بہت مشکل کام ہوتا تھا. تو وہ میرے خیال سے شاید مجھے پتہ نہیں ہے آج بھی 40 سال کے بعد پتہ نہیں وہ کیس ڈیسائیڈ ہوا یا نہیں ہوا. میں اس کو اگر ریکارڈ کروں تو فرما رہے کہ 30 سال سے اوپر عرصہ ہو گیا تھا اس کو کیس ابھی سٹارٹ نہیں ہوا تھا اور فائلیں کئی کلو وزنی ہو گئی تھی سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی. جی بالکل وہ ایک نظام کی خرابی کی وجہ. اچھا ویسے میں آپ سے ہندوستان سے تقابل کے لیے نہیں کہوں گا کیونکہ ہندوستان میں بھی ہمارے جیسا حال ہے کچھ زیادہ خراب ہے. وہ لائیو بیچارے سسٹم فاسٹ ٹریک کورٹس وغیرہ وہ بھی نہیں چل پائی ساری ہے. لیکن یہ دنیا بھر میں اور بھی تو ممالک ہیں آخر ملیشیا بھی ہے ترکی بھی ہے ایران بھی ہے. کوئی آپ کے علم میں ہے کہ وہاں پہ ایسے مسائل نہیں آتے وہاں پہ کورٹوں کیا رہتا ہے؟ دیکھیں ایک تو یہ کہ دنیا کا ہر جوڈیشل سسٹم ان بلٹ ہی سلو ہے. جی مطلب کوئی بھی قانونی نظام ایسا نہیں ہے کہ جو بہت ہی فاسٹ ٹریک ہو. چھوٹے چھوٹے کیسز کی نوعیت الگ ہوتی ہے لیکن جہاں حقوق کی بات ہو
اور جہاں پہ زندگیوں کی بات ہو جی جی اس کو آپ زیادہ جیسے اسی لیے کہتے ہیں نا جسٹس ہریڈ از جسٹس بریڈ, جہاں جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائیڈ, وہاں جسٹس ہریڈ از جسٹس بریڈ. یہ بھی لیکن یہ ڈیلیڈ اور ہریڈ یہ دونوں ریلیونٹ ٹرمز ہیں. کیا چیز جو ہے میرے لیے ہریڈ ہے یا ڈیلیڈ, اور آپ کے لیے کیا چیز ہریڈ ہے. تو مطلب یہ کہ وہ اتنی تیزی بھی نہ آئے کہاں جہاں وہ انصاف کو دفن کرنے کے مترادف ہو, لیکن ایک مطلب انصاف کی بات ہونی چاہیے اور انصاف کی بات ہر طریقے سے ہونی چاہیے. ویسے جسٹس ہریڈ پہ یاد ہے کہ ابو میرے والد مرحوم جو شامل فاروقی صاحب وہ اکثر ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے پنچایتی سسٹم تھا گاؤں کے اندر, تو ان کے لیے پھر وہ ان کی اپنی جوڈیشن کیا تھی, ان کو اس سے سروکار نہیں تھا کیا. ٹھیک ہے, تو ایک بار ایسا ہوا کہ قتل ہوا تو اگلے دن مقدمہ آ گیا پنچایت کے اندر. تو جب پوائنٹ صاحب تھے انہوں نے کھڑے کھڑے موت کی سزا سنا دی اور آرگیومنٹ یہ لکھا بتایا سب کو یہ کہ جب ملزم نے قتل کیا عدالت خود وہاں کھڑی سبزی خرید رہی تھی. تو ہم ظاہر یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ عدالت سبزی خرید رہی تھی, لیکن ایک توازن تو ہونا چاہیے, توازن ہونا چاہیے, انصاف سے کام لینا چاہیے. اور بڑا دکھ ہوتا ہے جو آپ نے کہا کہ وہ جو دونوں باتیں سن کے مجھے بڑا دکھ ہوا ہے کہ 50 سال بعد فیصلہ ہو رہا ہے, وہ آدمی عدالت کے بعد بھیک مانگ رہے ہیں. جی بالکل, ایسی مقدمے بازی کیا فائدہ. یہ ہمیں سوچنے کی بات ہے. مطلب ہمارے سیاسی لیڈروں کو بات کی سوچنے کی ہے کہ ہم کیا تبدیلیاں لے کے آئے, کہ لوگ جو امید لگائے بیٹھے آج تک لگائے بیٹھے ہیں عدلیہ سے. ویسے بہت معلوم جہاں سے میرے آبا و اجداد آئے, آپ کے والدین آئے, تو ان علاقوں میں زمان بڑا فیشن ہوا کرتا تھا. وہی میرے والد بتاتے ہیں اکثر یہ کورٹ میں عدالتوں میں کہیں گے وہ صبح ٹانگا لے کے آتے تھے کہ چلو بھائی یہ پیشی ہے نا, اور وہاں سے دونوں گئے کورٹ کے اندر. میں نے یوں ہمارے تعلقات بھی ہیں, دوستیاں بھی ہیں, مقدمہ چل رہی بنارس کے اندر ہی ہے, تو پھر وہاں سے گئے جائیں گے, ایک ساتھ جائیں گے, پھر خوب کورٹ میں جھگڑا ہوگا, پھر ایک ٹانگے بیٹھیں گے, پھر واپس آ جائیں گے. تو ایک شان کی بات ہوتی تھی مقدمہ بازی کرنا. مقدمہ بازی وہی ہم مائنڈ سیٹ لکھے, اور وہی مائنڈ سیٹ ابھی تک ہے کہ بھائی کسی کی پگڑی اچھالنی ہے تو آپ کورٹ میں کیس لے جائیں اور اس کو اتنا خوار کر دیں کہ وہ آپ کے پیروں پر ہاتھ لگائیں. اچھا, بہت معذرت کے ساتھ کہ یہ شوق صرف پیسے والوں کے نہیں ہے. مجھے بہت ہی دکھ ہوتا ہے کہ غریبوں میں بھی یہ مرض ایسا ہے, آنا جسے کہتے ہیں نا, کہ ایسے کیسے میرے علم میں ہے کہ اس زمین کے ٹکڑے کی کوئی ویلیو نہیں ہے, لیکن اس کے اوپر جنہیں اتنا پیسہ لگا دیا, مقدمہ بازی میں جنہیں اتنا پیسہ لگا دیا ہے جس میں ایسے 4 گنے زمین خریدی جا سکتی ہے, صرف اس لیے کہ ہم کیسے ہار جائیں. اچھا, ایک اس کا مزہ بھی ہے. اچھا, اس کا عدالت میں ایک دفعہ جو شخص چلا جائے اور وہ شروع کی تکالیف برداشت کر لے, تو پھر وہ بھی یہ کہتا ہے کہ ابھی تو ابتدا ہے. بہت معذرت کے ساتھ اگر آپ یاد دیں تو میں کسی کو کہوں گی جو آج کل ایک بڑا معروف ہے نا, کسی گانے کا ٹکڑا کہ رلتے ایسی گئے ہیں پر چس بڑی آئی ہے. جو مقدمے باز لوگ جلے تو جلے سکے خون. تو وہ جو ایک ساحل ہوتا ہے جس کو کچھ وقت لگتا ہے, جی جی, اور وہ جب وہ فارغ ہوتا ہے تو اب وہ اگلے کیس کی تیاری کرتا ہے کہ میرا اتنا مجھے عادت ہو گئی ہے صبح سے شام تک جانے, اب میں کیا کروں گا. تو میرے ایک عزیز ہوتے تھے جی, وہ حافظ آباد میں رہتے تھے جی, تو وہ اتنے عادی تھے مقدمات کرنے کے کہ کوئی شخص اگر وہ وہاں سے گزر رہے اور کسی شخص نے ان کو کھڑے ہو کے سلام نہیں کیا تو اس کے خلاف وہ کیس کر دیا. یا اللہ. اچھا, ایک اور بھی طریقے سے وہ میں بتاؤں کہ یہاں پہ ایس ایم لا کالج میں ایک بزرگ تھے اور وہ LLM کی کلاس اٹینڈ کرتے تھے. جی جی, تو ان سے پوچھا کہ بھئی آپ نے LLB کیا کیا, آپ LLM کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا میں نے LLB نہیں کیا, مجھے جو ہے وہ اجازت دے دی ہے بیٹھنے کی یہاں پہ کلاس اٹینڈ کرنے کی, تو میں LLM کی کلاس میں بیٹھتا ہوں. اور اس سے پہلے میں LLB کی کلاس میں بھی بیٹھتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے گریجویشن کب کیا؟ نہیں میں نے گریجویشن نہیں کیا, بس میں جو ہے وہ بھئی آپ نے گریجویشن نہیں کیا. نہیں میں نے میٹرک بھی نہیں کیا. ماشاءاللہ. تو انہوں نے کہا پھر آپ یہ کیوں بیٹھتے ہیں یہاں پہ؟ کہ لیں اصل میں نے اپنا ایک کیس کیا ہوا ہے اور اب میں سارا دن کیس میں ہوتا ہوں اور شام کو میں یہاں لا کالج میں LLM کی کلاسیں اٹینڈ کرتا ہوں. اس پر مجھے یاد ہے ایک چھوٹا بچہ گیا کسی بک شاپ کے اوپر یہ جی, اور اسے دیکھ بھال کے ایک بڑی موٹی سی کتاب نکالی وہ بچوں کی تربیت کے اوپر یہ. اچھا, تو وہ بیچارہ ساری لائبریری تھی, تو لائبریری میں بڑا پریشان ہوا, اس کے بچے کا سائز دیکھا, اس کتاب کا نام دیکھا,
تو کہہ لیں بیٹا تم کیا کرو گے اس کو پڑھ کے؟ کہہ لیں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے والدین میری صحیح طبیعت کر چلو اس کا دوبارہ سے تو ٹھیک ہے جناب. یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ وہ بیچارہ ساری کلاسیں اس لیے اٹینڈ کر رہا ہے کہ دیکھ لے کہ میرے ساتھ صحیح سلوک ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. تو ہم بات کر رہے تھے علم کی پیاس تھی اس میں. پیاس ضرور تھی, پتہ نہیں علم کی تھی یا انتقام کی تھی, مجھے نہیں پتا. لیکن وہ میں بتا رہا ہوں کہ ججز کے اوپر جتنا برڈن ہے, تو آپ نے جیسے کہا نا مجھے ججوں سے بھی ہمدردی ہوتی تھی, اور واقعی ججز سے ہمدردی ہوتی. میں اپنے ججز کو, کولیگ ججز کو کہتا تھا کہ ایک 2 ہی ادارے ہیں کہ جہاں پہ صبح جو ان کی ٹائمنگ ہے 7 بجے یا 8 بجے, وہ لوگ اپنے دفتروں میں آ جاتے ہیں اور آخر وقت تک اپنے دفتروں میں, اور وہ ہمارے ججز لوگوں کو آوازیں لگا کے بلا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آؤ اپنے کیسوں میں ہم سے فیصلے کراؤ. لیکن وہ موکل یا وکیل جو ہے وہ موجود ہی نہیں ہوتے بعض اوقات, یا فیصلے کر رہے. لیکن جج صبح 8 بجے سے کیس سن رہا ہوتا ہے اور بالکل اویلیبل ہوتا ہے انصاف کے لیے, لیکن نہیں ہوتا. تو میں یہی اپنے ججوں کو کہتا تھا کہ جوڈیشری میں ججز جتنی محنت کرتے ہیں اس کا آؤٹ پٹ نہیں ہوتا. اگر اس کا آؤٹ پٹ ہو جتنی محنت ہوتی ہے تو نہ بیک لاگ ہو اور نہ انصاف میں دیر ہو. اب اس کا ایک, جیسے آپ نے کہا کہ ہم اس سلسلے میں بات کریں گے کہ تو ججز کے ساتھ واقعی یہ بہت زیادتی ہے کہ وہ جتنی محنت کرتے ہیں اس محنت کا ان کو وہ صلہ نہیں مل رہا ہوتا, اس صورت میں کہ وہ لوگ کہیں کہ ہاں ہمیں جلد انصاف مل گیا. ججز چاہتے بھی ہیں جلد از جلد انصاف کرنا, لیکن سسٹم میں کچھ اس قسم کی ان بلٹ ڈیلے ہے کہ وہ کچھ کر نہیں سکتے. اگر آپ سسٹم کی بات کر رہے ہیں تو ہمارا جو سسٹم ہے ظاہر ہے کہ ہم نے برٹش سے کیا ہے, کو اڈاپٹ کیا ہے. کچھ ممالک جو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ بھی اس میں شامل ہے کہ وہاں پہ زیادہ فوکس یہ ہے کہ 2 چیزیں الگ الگ کر دی, ایک پوائنٹ آف فیکٹ اور ایک پوائنٹ آف لا. پوائنٹ آف فیکٹ کے لیے پھر وہاں پہ ان کے پاس جو جیوری ہوتی ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ فیکٹس کیا تھے اور کیا نہیں تھے. اچھا ہمارے ایسا کوئی جیوری کا سسٹم نہیں ہے. جیوری میں قصائی بھی ہو سکتا ہے اور جیوری میں جو موٹر سائیکل میکینک بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ فیکٹ کو ایسیس کرنا ہے کیا فیکٹ کیا تھے اس کے اندر بتایا گیا. پھر پوائنٹ آف لا میں بھی یہ ہے کہ اچھے وکیل بھی جب اچھی طریقے سے جو بقول آپ کے کہ وہ تھے جی 15 منٹ اپنا کیس کے لا پوائنٹ آپ کو میں سمجھا دوں گا, دوسرا کہ جی میں آدھا گھنٹہ لوں گا آپ کو کیس سمجھا دوں گا. تو ان کو یہ فکر بھی نہیں کہ اگلے دن جنگ اخبار میں جب پورے آج پورا دن فلاں وکیل صاحب کھا گئے, کل وہ کنٹینیو کریں گے, پرسوں وہ کنٹینیو کریں گے, اور جیسے آپ کہیں گے خدا کے لیے جان چھوڑو کسی اور نے. تو یہ والا سسٹم پاکستان میں نہیں آ سکتا کہ یہاں پہ کوئی جیوری سسٹم ہو جو پوائنٹ آف فیکٹ پر ڈیسائیڈ کر لے, اور جو ججز کا جو ہے وہ پوائنٹ آف لا پہ. اصل میں ہمارے یہاں بھی جب منقسم ہندوستان نہیں تھا اور انگریز کی حکومت تھی تو جیوری سسٹم ہی تھا. اچھا تھا, اور جیوری سسٹم تھا, لیکن ہمارے اس ماحول میں جیوری سسٹم نے کام نہیں کیا. صحیح. اور جیوری سسٹم جو ہوتا ہے وہ سول کیسز میں نہیں ہوتا, کرمنل کیسز میں ہوتا ہے. چلیں ہم کرمنل کر لیں. اچھا ہمارے ڈیلے کرمنل کیسز میں نہیں ہے, سول زیادہ ہے. ہمارے ڈیلے جو ہے سول اور کانسٹیٹیوشنل کیسز میں زیادہ ہے. اچھا اب پلس یہ کہ ہمارے یہاں اور ان کے ماحول میں یہ فرق ہے کہ ہمارے یہاں لٹریسی ریٹ 40% ہے, ان کا لٹریسی ریٹ 100% ہے. تو ان کو جیوری ممبر بھی آسانی سے حاصل ہوتے ہیں, سمجھدار ہوتے ہیں. ہمارے یہاں جیوری ممبر ذرا مشکل سے ملیں گے کیونکہ ظاہر لٹریسی ریٹ کم ہے. پلس یہ کہ ہماری 80% آبادی تو رورل ہے, تو وہاں سے آپ کو جیوری ممبر ملنا مشکل ہو جاتے ہیں. وہاں یہ صورتحال نہیں ہے ان کے, یہ کامیابی سے نظام چل رہا ہے, ہمارے یہاں کامیابی سے نہیں چل سکتا. اچھا ایک بہت ہی جو میرا ایک تاثر ہے which may be 100% wrong, I may be 100% wrong, میں اس کو ایڈمٹ کرتا ہوں کہ ممکن ہے میں 100% غلطی کروں, لیکن میرا تاثر یہ ہے کہ کیسز کو اسپیڈی چلانے میں کچھ ہمارے جو وکلا حضرات کی کمیونٹی ہے وہ بھی بہت زیادہ اس میں ایکسائٹیڈ نہیں ہوتی ہے کہ بہت زیادہ اسپیڈی چلایا جائے, کیونکہ ان کی اپنی بھی پروفیشنل مصروفیات بھی ہیں, سب چیزیں بھی ہیں. اور مجھے خیال پڑتا ہے کہ جب ان کو چودھری افتخار صاحب کو جو بحال کیا گیا تھا تو شروع میں جسے ہوتا ہے نا نئی بہو آتی تو خوب پوچھا مارتی ہے, بحال ہونے کے بعد نے سب زور اس میں دیا تھا کہ جی میں اس کو سب کو معاملے کو اسپیڈی کر دوں گا, ایوننگ میں بھی ہم کیسز چلائیں گے, چھٹی دن میں ہم کیس چلائیں گے.
تو بعد میں ہمارے چیف جسٹس صاحبان نے چھٹی والے دن کیس تو چلائے لیکن وہ پولیٹیکل کیسز تھے سارے, ٹھیک ہے, ایک عام آدمی کیس نہیں تھے. یہ سسٹم کیسا ہے, یہ کیوں ایسا سسٹم ہے کہ اس کے اندر جو ہے لوگ کورٹ میں آنے کو وقت ضائع کرنے کی تشویش دیتے ہیں؟ یہ مطلب کیا ہم اس سسٹم میں کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں؟ دیکھیں سسٹم میں تو 100% تبدیلی لا سکتے ہیں اور ہر سسٹم میں امپروومنٹ کی گنجائش ہوتی ہے, یہاں تک کہ وہ ترقی یافتہ ممالک کہ جن کے جوڈیشل سسٹم بہت کامیاب ہے, مثلا سنگاپور کی جوڈیشری نمبر 1 ورلڈ میں نمبر 1 ہے, وہ بھی وقتاً فوقتاً تبدیلیاں لاتے رہتے ہیں اور چونکہ امپروومنٹ کی گنجائش ہمیشہ ہوتی ہے, تو ہمارے یہاں تو امپروومنٹ کی بہت گنجائش ہے, لیکن ہمارے یہاں بدنصیبی یہ ہے کہ ہم سر جوڑ کے بیٹھتے نہیں ہیں. ہمارے یہاں اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں, اپنی اپنی ایگو ہے, اپنی اپنی طاقت ہے. اب اگر ہم سر جوڑ کے بیٹھ جائیں جس میں پولیٹیکل پارٹیز بھی ہوں, پولیٹیکل ورکرز بھی ہوں, ججز بھی ہوں, وکیل بھی ہوں, سول سوسائٹی بھی ہو اور دوسرے اسٹیک ہولڈرز بھی ہوں, اور وہ بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں کہ ہم کیا تبدیلی لے کے آئیں کہ لوگوں کا جو اعتماد ہے وہ بحال ہو سکے اور جو لوگوں کو انصاف ڈیلیڈ ہے وہ جلد انصاف ملے اور لوگوں کو واقعی یہ کہنا نہ پڑے کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. ہمارے یہاں جو پولیٹیکل پارٹی جن کی اصل ذمہ داری ہے نظام میں بہتری لانے کے لیے, ان کی جوڈیشل سسٹم لاسٹ پرائرٹی ہے. ان کی ظاہر ہے سب سے پہلی مشیت ہوتی ہے کہ ہم معیشت میں ہم کس طریقے سے بہتری لے کے آئیں کہ لوگوں کو روزگار کے ذرائع زیادہ مل جائیں, ان کو زیادہ بہتر تنخواہیں مل جائیں, ان کی معاشی حالت بہتر ہو جائے وغیرہ وغیرہ. لیکن جوڈیشل سسٹم پہ آج تک کوئی ایسی کانفرنس نہیں ہوئی کہ جس میں یہ تمام اسٹیک ہولڈرز ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے اور یہ فیصلہ کر کے اٹھے کہ بھئی اینف از اینف, اب ہمارا جوڈیشل نظام یہ ہوگا. اور سخت ضرورت ہے, بہت سخت ضرورت ہے. اب ہوتا یہ ہے, اب جیسے آپ نے بات کی کہ افتخار چودھری صاحب جو بحال ہونے کے بعد ان کی پرائرٹی کی کہ میں بیک لاگ کو ریڈیوس کروں, بہت اچھا فیصلہ تھا. لیکن انہوں نے ایک کانفرنس بھی کی اور اس کانفرنس میں مختلف شعبے کے لوگ آئے, لیکن وہ کانفرنس صرف کانفرنس تھی کہ جو ایک ایونٹ تھا اور وہ ایونٹ پورا ہو گیا, اس کے اوپر بحث نہیں ہوئی. اور بحث جب نہیں ہوتی تو فیصلے وہی آتے ہیں جو اوپر کے لوگ چاہتے ہیں کہ فیصلے اس طریقے سے ہو. تو افتخار چودھری صاحب جو چاہتے تھے وہ فیصلے تو آ گئے, انہوں نے وہ فیصلے نافذ کرنے کی بھی کوشش کی. اب چونکہ ان کو تمام دوسرے اسٹیک ہولڈرز کی سپورٹ نہیں تھی, لہذا وہ سارا برڈن ججز پہ آ گیا. اور ججز جو ہیں وہ خاص طور پر سب آرڈینیٹ ججز, وہ صبح سے اور رات کو 10-11 بجے تک کیسز چلاتے تھے, بلکہ کیسز چلانے کو لوگ کہتے ہیں سلاٹرنگ کرتے تھے, مطلب انصاف ذبح ہو رہا ہوتا تھا. اور جب تک وہ چودھری افتخار صاحب رہے اس کی مانیٹرنگ بھی ہوتی تھی اور اس کے اوپر کیسز کا بیک لاگ بھی کم ہو رہا تھا. اور جیسے ہی افتخار چودھری صاحب گئے وہ سارا پروگرام یو ٹرن اس نے لے لیا اور وہ سارے کیسز جو ڈیسائیڈ ہو چکے تھے وہ اپیل میں جا کے بہت بڑی تعداد واپس آ گئی. تو وقتی طور پہ آپ نے کر لیا, تو وقتی طور سے افتخار چودھری صاحب کو یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ جی میرے زمانے میں اتنا ریڈکشن ہو گیا, لیکن انفیکٹ وہ کاسمیٹک چینج تھی. جب تک کہ آپ اپنے نظام میں اوور آل تبدیلی نہ لے کے آئے جب تک یہ کام نہیں بنتا. ویسے آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ ظاہر ہے کاسمیٹک چینج اور اسٹرکچرل چینج بہت زمین آسمان کا فرق ہے. آپ نے بھی مثال دی ایک ہمارے سے ماحول کے اندر سنگاپور کا خاص آئیڈیل ہے. تو دیکھیں چاہے انڈیا ہے, چاہے پاکستان ہی, بنگلہ دیش, سری لنکا اور سنگاپور, یہ سب کسی زمانے میں یو کے کی, برطانیہ کی کالونی سے. تو سنگاپور نے ایسی کون سی چیز کی جو ہم نہیں کر پائے؟ سنگاپور نے بنیادی طور سے جو تبدیلی لے کے آئے وہ ٹیکنالوجی کو لے کے آئے. اچھا, ٹیکنالوجی کو جب انہوں نے انٹروڈیوس کیا اور ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال کیا اور ٹیکنالوجی کے ذریعے کیسز کی
इंस्टीट्यूशन शुरू हुई और टेक्नोलॉजी का 100% उसमें किरदार रहा, तो वो उसने बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट हासिल किए और दुनिया की जुडिशरीज में नंबर 1। हाँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपकी बात का पूरा एहतराम, लेकिन मैं समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी अलोन वो चीज़ प्ले नहीं कर सकती थी जितना कि लोगों की कमिटमेंट कि हाँ हमें टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना है जस्ट टू स्टीम्युलेट इमोशन है, लोगों के जहन में है। अब यहाँ तो प्रॉब्लम ये है कि हमारा वकील साहब, हमारा पूरा सिस्टम खुश है कि पेशकार जो खुद तारीख आगे पीछे कर दे। हालांकि मुझे मालूम है कि सिंध हाई कोर्ट वगैरह में खासा उसने किया है कि क्यू लगा दी है कि क्यू सेट के आगे पीछे करना मुमकिन नहीं है, लेकिन लोग सिस्टम को ब्रीच करना चाहते हैं, लोग रास्ते लूप होल निकालना चाहते हैं। तो टेक्नोलॉजी अगर टेक्नोलॉजी इंशाल्लाह आपसे बड़ी तवील बात होनी हुई है कि मैं इसको बड़ा, मैंने जितनी इंप्रूवमेंट देखी है सिंध हाई कोर्ट वगैरह में, तो मैं जानना चाहूंगा कि टेक्नोलॉजी हम किस तक लाए और कहाँ तक हमारा सफर बाकी है। अभी मैं सिर्फ ये कहना चाहता कि टेक्नोलॉजी अलोन कुछ नहीं कर सकती है। जैसे आप बड़े बड़े इदारों में कंप्यूटर लगवा दें, जब तक लोगों में खुद कोई जील, कोई कमिटमेंट, कोई वो नहीं होगी, उस वक्त तक कंप्यूटर चलेगा। मतलब हमारे माशरे में जो कमी है, मसलन तालीम की कमी है, मसलन कमिटमेंट की कमी है, मसलन मतलब कानून की जो मुश्किलाफियां हैं वो मौजूद हैं। जी जी, ठीक है। अब उससे फायदा कौन उठा रहा है? जी, उससे फायदा वो करप्ट तबका उठा रहा है कि जो मेजॉरिटी में नहीं है, जी जी, वो माइनॉरिटी में। सही, बिल्कुल सही है। अगर हम उस करप्ट तरीकेकार को अपना लें तो हम उस मेजॉरिटी के हुकूक पे भी एक तरीके से ज्यादती कर रहे हैं कि हम उसको, वो चाहता है, मेजॉरिटी चाहती है इम्प्रूवमेंट, मेजॉरिटी चाहती है कि मुझे तारीखें ना मिले, मेजॉरिटी चाहती है कि करप्शन का एलिमेंट खत्म हो, लेकिन हम उसकी तरफ आ नहीं रहे और हम माइनॉरिटी के जेरे असर है और माइनॉरिटी जिससे जो फायदा उठा रही है इस करप्ट निजाम से, उसको हमने ढील दी हुई है और हम तब्दील करने के मूड में नहीं है, लिहाजा वो इस तरीके से रहेगा। उनके यहाँ सिंगापुर में टेक्नोलॉजी आई और टेक्नोलॉजी ने वो माइनॉरिटी के तबके को जो उस करप्ट निजाम से फायदा उठा सकती थी, वो मजबूर हुई कि वो भी उस सीधे रास्ते पर आए और उसके मुताबिक काम करे, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो करप्ट तो वहां रही होगी, लेकिन उनको बेबस कर दिया। बिल्कुल। अब यहाँ पर भी देखे ना कि जहां जहां टेक्नोलॉजी जिस डिपार्टमेंट में आ रही है, मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दूं, कराची वाटर बोर्ड उसने एक एप्लीकेशन बना ली कि भाई आपको वाटर टैंकर चाहिए घर पे, तो आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप उसमें भेज दें अपनी रिक्वायरमेंट और दूसरे दिन आपके घर पे वो टैंकर आ जाएगा। चलिए, अपनी अगली किसी किस्म में आपसे वो ले लूंगा ताकि हम उसको दिखा दें, लोगों को फायदा हो जाएगा। तो मैं अगली किसी किस्म की एड्रेस दे दीजिएगा ताकि मैं आपसे चला के दिखा दूंगा। जी बिल्कुल, मेरे पास है। जी जी, वो जब भी जरूरत होती है आप उसको, एक मेरे ख्याल 5 सेकंड लगते हैं और 5 सेकंड में वो हो जाती है कम्युनिकेशन और अगले दिन वो टैंकर घर पे खड़ा हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया आप लोगों ने एक ऐसी ऐप मौजूद है कि जब पानी नहीं आ रहा है तो आप उसको ऐप को दबाएं, क्लिक करें और आपके घर अगले दिन पानी पहुंच जाएगा। लेकिन इसका लिंक हम देंगे आपको अगली किसी किस्म में, इसको देखते रहिएगा। तो मतलब टेक्नोलॉजी के बड़े फवायद हैं जी, इसमें और दुनिया जाहिर है जो तरक्की कर रही है वो टेक्नोलॉजी के साथ कर रही है ना जी। अगर टेक्नोलॉजी आप निकाल दें उन ममालिक से जो तरक्की याफ्ता है तो वो भी पीछे आ जाएंगे। लैंडलाइन फोन और ये सिम बेस्ड फोन देख लेना कि देखे मतलब आप 10 मिनट का भी अपना फोन का चार्ज पेमेंट कर सकते हैं, जो पहले कभी कॉन्सेप्ट नहीं था। बड़ी बड़ी लाइनें लगानी पड़ती थी। जी जी जी। अब आप ऑनलाइन सारे अपने बिल अदा कर दें, आपका टाइम भी बच रहा है, आपका वो जो परेशानी होती थी उससे भी। जब तक हम खुद ये नहीं समझेंगे कि ये हमारे लिए बनी है, ये हमारी मुखालिफ। लेकिन आप जब बात करेंगे ना टेक्नोलॉजी और हमारे जुडिशियल सिस्टम और उस पे हमने जो कुछ किया वो एक हालांकि हम आपने दिन रखा है उसके सिलसिले में बात होगी कि हमने साबित किया कि इसी निजाम में जब हमने टेक्नोलॉजी को शामिल कर दिया तो बड़े इंप्रूवमेंट है। जी, वो तो मैं आपसे समझूंगा पूरा। और ये क्योंकि मेरे इल्म में है कि जब आप जिस जमाने में इन्वॉल्व थे तो दूसरी कोर्ट से भी लोग आते थे यहाँ पे क्रिश्चियन हाई कोर्ट की तरह क्यों समझने के लिए कि आपने कैसे इसको सिर्फ दूसरे हाई कोर्ट से नहीं बल्कि मुझे शोकेस किया मैनिला में
फिलिपाइन एशियन डेवलपमेंट बैंक के हेड ऑफिस में, वहां पे दुनिया के सारे ममालिक के लीगल सिस्टम के लोग मौजूद थे और उन्होंने मुझसे पूछा कभी आपने ये कैसे किया। तो ये भी देख लीजिए कि जो किस्त आने वाली है इंशाल्लाह, तो उसमें जफर शिवानी साहब हमें बताएंगे कि यहाँ कराची सिंध हाई कोर्ट वगैरह में जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ सिर्फ पाकिस्तान के लिए मिसाल नहीं बनी, बल्कि उसको रीजन के लिए भी बाकायदा बतौर मॉडल उसको डिस्कस किया गया, उसी चीजें इन्फर की। तो अच्छी चीजें होती हैं लेकिन हमारी नजर सफेद दीवार पे नहीं आती है, हमें तो फिर नजर आएगा।